عنوان ہے اقبال اور انسانیت لے کر حاضر ہیں۔ تو اقبال اور انسانیت جو ہے یہ خواجہ غلام السیدین نے لکھا ہے، چونکہ خواجہ غلام السیدین کے بارے میں ہم کل تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک مقالہ ہے جو خواجہ غلام السیدین نے لکھا ہے۔ تو اقبال اور انسانیت کیا ہے؟ یعنی یہ جو عنوان ہے یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصور انسانیت ہے اس کے متعلق انہوں نے یہ مقالہ جو ہے اس کو یہاں پہ کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ تو خواجہ غلام السیدین چونکہ بہت ہی بڑے مفکر اور عالم بھی تھے، تو اس لحاظ سے انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو درس ہے، جو ان کی شاعری سے ہمیں ملتا ہے، اور وہ جو دنیا میں انسانیت پھیلانے کا درس ہے وہ کس طرح سے اقبال سے جڑا ہوا ہے، اسی شاعری کے اور اسی شاعری اور فلسفے نے یہاں پہ پوری طرح سے جو ہے کھینچنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو ہمارے سامنے جو ہے رکھا ہے اس عنوان کے نام سے، جس کا نام ہے اقبال اور انسانیت۔ تو اقبال کی شاعری اور فلسفے کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ قوم، نسل، رنگ، ذات پات اور ملک کے تصور نے انسانوں کے درمیان مخالفت کی دیواریں کھڑی کر کے زندگی کے حسین نقشے کو بگاڑ دیا ہے۔ تو خواجہ غلام السیدین نے چونکہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کو پوری طرح سے پڑھا ہے، جانچا ہے، اور اس میں انہوں نے اور ان کے فلسفے کو بھی اچھی طرح سے جانچا ہے، اور کہتے ہیں یہاں پہ کہ جو اقبال کی شاعری ہے اور جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ شاعری ہے اس کا جو بنیادی جز ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں مختلف قومیں ہیں، جیسے مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تو یہ مختلف قومیں ہیں، تو اس طرح سے مختلف نسل بھی ہے، اسی طرح سے انسانوں کے مختلف رنگ بھی ہے، اور انسانوں کی مختلف ذات پات بھی ہے۔ تو یہ جو سبھی چیزیں ہیں انہوں نے ایک انسان کو، جس کا مقصد صرف وحدانیت تھا، یعنی صرف ایک ہونا تھا، جس کا مقصد صرف انسانیت ہی تھا، تو ان چیزوں نے، یعنی قوم نے، نسل نے، رنگ نے، ذات پات نے، ان سب چیزوں نے، اور مختلف جو ممالک ہے، جو مختلف ملک بن گئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اس انسان کا جو تصور ہے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یعنی ان سب چیزوں نے انسانوں کے درمیان مخالفت کی دیواریں کھڑے کر کے جو زندگی کا جو حسین نقشہ تھا اس کو بگاڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ میاں نے تو کائنات ایک ہی بنائی، اور انسان نے اس کو مختلف ملکوں کی شکل دی۔ تو اسی طرح سے اللہ میاں نے انسان تو ایک ہی بنایا، لیکن انسان نے اس کو مختلف قوموں میں بانٹا، مختلف نسلوں میں بانٹا، مختلف رنگوں کے لحاظ سے انسان ایک دوسرے کو دیکھنے لگا، مختلف ذات پات کی صورت میں انسان ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ اس سے کیا ہوا کہ جس انسان کا مقصد دنیا میں آنا صرف ایک ہی تھا، تو اس سے کیا ہوا کہ انسان جو ہے اس نے پوری طرح سے اس نقشے کو بگاڑ دیا۔ تو ان کا کلام جو ہے ان تمام بطانب فیض کے خلاف ایک مسلسل جہاد ہے، جیسے رنگ و نسل کلیسا، جن کو ابتدا میں تاریخ کی تحریکوں نے تراشا، اور بعد میں قوت اور اختیار کے ناپاک پجاریوں نے
اپنے ذلیل مقصدوں کے لیے استعمال کیا، تراشا، اور بعد میں قوت اور اختیار کے ناپاک پجاریوں نے اپنے ذلیل مقصدوں کے لیے استعمال کیا۔ تو جو اقبال کا کلام ہے اور اقبال کا جو فلسفہ ہے، یہ ایک جہاد ہے، یعنی ایک جدوجہد ہے، ایک کوشش ہے۔ کس کے خلاف؟ ان تمام انسانوں کے خلاف جنہوں نے رنگ و نسل کے بنیاد پر انسانوں کو بانٹ دیا ہے، جنہوں نے مختلف جو دیواریں ہیں انسانوں کے بیچ میں کھڑا کر دی ہے، چاہے وہ قوم کی صورت میں ہو، چاہے وہ رنگ و نسل کی صورت میں ہو، یا چاہے وہ ذات پات کی صورت میں ہو۔ تو اس سے کیا ہوا کہ یہ سب چیزیں ان کے لیے ایک کلیسا بن گئی ہے، ایک بت بن گئے ہیں، جن کو ابتدا میں تاریخ کی تحریکوں نے تراشا، یعنی پہلے مختلف جو ہماری ہسٹری ہے، مختلف جو ہمارا جو ماضی ہے، تو پہلے انہوں نے اس بت کو یہ جو ہے انسان کو پہلے بانٹا مختلف رنگوں میں، مختلف نسلوں میں، تو پھر بعد میں جو ہے قوت اور اختیار کے ناپاک پجاریوں نے اپنے ذلیل مقصدوں کے لیے اس کو استعمال کیا۔ تو بعد میں جن بادشاہوں کے ہاتھ میں طاقت آ گئی، یا جن اشخاص کے ہاتھ میں طاقت آ گئی، جن کو اختیار تھا، تو انہوں نے اپنے طور پر ان سب چیزوں کو استعمال کر کے اس دنیا میں مختلف جو انسان ہے ان کو مختلف ایک دوسرے سے الگ کر کے دیواریں کھڑا کر دی، اور انہوں نے ایک انسان کو بانٹ کر نسلوں میں، رنگوں میں اور مختلف قسم کے ذات پات میں بانٹ دیا۔ اس کا مقصد واحد ایک ہی تھا کہ ان کو جو تھا کہ ان کو صرف ایک ہی مقصد، انہوں نے اپنے ہوس اور اپنے طاقت کے لیے ان سب چیزوں کا استعمال کیا۔ تو یہ اقبال کی شاعری اور جو فلسفہ ہے اس کا جو ہے بنیادی پہلو ہے کہ انسان ایک ہی ہونا چاہیے تھا، جب اس کو دنیا میں مختلف جو ہے وقت پر مختلف قسم کی دیواریں کھڑی کر کے ایک انسان کو بانٹ دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی مثنوی اسرار خودی کے دیباچے میں صاف کہہ دیا تھا کہ میری مثنوی کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں۔ تو جو اسرار خودی ہے، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثنوی ہے وہ لکھی تھی، اور اس دیباچے میں انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میری جو مثنوی ہے اس کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں، یعنی میں اسلام کی وکالت نہیں کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی صرف تائید نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک ہی مذہب اسلام ہونا چاہیے، یہ میں اسی کی تعریف نہیں کرنا چاہتا ہوں یا تائید نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں دراصل ایک بہتر انسانی سماج کی تلاش میں دلچسپی رکھتا ہوں، لیکن اس تلاش میں ایسے سماجی نظام کو کیسے نظر انداز کر دوں جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ نسل، ذات پات اور رنگ کے فرق کو ایک قلم مٹا دے۔ میرا مقصد اسلام کی وکالت نہیں ہے، لیکن میں اسلام کے سماجی نظام کو بھی کیسے نظر انداز کر دوں کہ اسلام واحد ایسا سماجی نظام ہے جس نے جو بغیر کسی رنگ و نسل کے، بغیر کسی قوم کے، بغیر ذات پات کے جو ہے تمام انسانوں کے جو دیواریں ہیں، تمام انسانوں نے جو بیچ میں جو دیواریں کھڑی کر دی ہیں ان بنیادوں پہ، اس کو ہٹا کر ہر ایک کو ایک ہی چھت کے نیچے آنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ وحدانیت کا دعوت ہے، یہ دعوت دیتا ہے، یہ انسانیت کی دعوت دیتا ہے، اور تمام دیواروں کو مٹا کر ایک جگہ جو ہے ایک ہی چھت کے نیچے آنے کی جو ہے دعوت دیتا ہے۔ یہی جو ہے اقبال کی جو اسرار خودی ہے اس میں انہوں نے اسی لحاظ سے جو ہے اسلام کی وکالت کی تھی۔ تو اقبال نے بڑے دلکش پیرائے میں جا بجا اس دل و دماغ کے انسان کی تصویر کشی کی ہے، جو ان مصنوعی اختلافات کو دور کر کے وحدت کی حقیقت کو دیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔ ان شعروں میں بظاہر شاعر نے اپنے مزاج کی تصویر کھینچی ہے، لیکن دراصل ان میں ہر شریف، رواداد
فراخ دل انسان دوست کے خدوخال نظر آتے ہیں۔ اقبال نے تو بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے انسان کے دل و دماغ کی جو ہے تصویر کشی کی ہے، اور جو ان مصنوعی اختلافات کو دور کر کے انسانی وحدت کی حقیقت کو دیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔ یعنی ایک اسلام کو ایک ایسے اسلام کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل جو حق ہے، حق کی بنیاد پہ پیش کیا ہے، جس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو یہ مصنوعی اختلافات ہیں جو زیادہ دیر تک رہنے والے نہیں ہیں، ان کو ہم دور کر کے وحدت یعنی ایک ہی چھت کے نیچے آ سکتے ہیں، اور بالکل جو ہے ایک ہی دائرے کے اندر رہ کر ہم دنیا میں فتنہ و فساد جو ہے ان رنگ و نسل کی صورت میں جو ہے یا قوم کی صورت میں جو ہے یا جو کسی اور صورت میں بھی ہوگا تو اس کو مٹا کر جو ہے وحدانیت کا درس دیا جا سکتا ہے۔ ان واداد فراخ دل انسان جو ہے جو خدا دوست ہو، ان اشعار میں یہ سب جو اوصاف ہیں نظر آتے ہیں۔ یعنی اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار میں جو ہے اپنے آپ کو انسانیت کے طور پہ جو ہے لانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے جو ہے ان اشعار میں جو ہے انسانیت کا درس ہمیں مل رہا ہے۔ یہ شاعر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں چاہتا ہوں دل کی کشاد، نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت و اندیشہ و نظر کا فساد، کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ سے ہو آزاد۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے ان اشعار میں جو ہے انسانیت کا درس دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہر ایک بستی کو آزاد و آباد کرنا ہے۔ وہ کیسے کریں گے کہ ہر ایک بستی سے، ہر ایک گھر سے، ہر ایک جگہ سے ہمیں یہ سب چیزیں جو ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے ملنے نہیں دیتی ہے، ان کو ختم کرنا ہے، اور انسانیت اور یکسانیت کا درس ہمیں دینا ہے۔ ہماری نگاہ جو ہے وہ کوفہ اور بغداد نہیں ہے۔ بغداد اور کوفہ جو ہے یہ بغداد تو عراق میں اور کوفہ بھی ایک شہر ہے، تو یہ دو شہر ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہی دو شہروں کا ذکر یہاں پہ کیا ہے اور کہا کہ ہماری نظر صرف وہاں تک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری نظر تو پورے دنیا پہ ہونی چاہیے۔ پوری دنیا کو ہمیں ایک ہی وحدانیت کا درس دینا ہے، اور جتنے بھی جو یہ ہم نے ایک دوسرے کو جن مصنوعی طریقوں سے بانٹا ہے، رنگ و نسل کی صورت میں، قوموں کی صورت میں، تو اس سب کو ہٹا کر ہمیں یکسانیت اور انسانیت کا درس دینا ہے۔ فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں چاہتا ہوں دل کی کشاد۔ فقیہ ہم کہتے ہیں کہ جو دین جاننے والا ہو اس کو ہم فقیہ کہتے ہیں، تو تحقیر کہتے ہیں ہم حقارت کو، یعنی جو دین جاننے والا ہو اس کی میری کیا مجال کہ میں اس کی حقارت کر سکوں۔ یعنی جو بیان کرنے والا جو عالم لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی حقارت نہیں کر سکتے، لیکن ہم بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دل ہے یہ کشادہ ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ہر ایک کو سمیٹنے کی جگہ
ہونی چاہیے. ہمیں ہر ایک کو اپنے دل سے لگانے کے لیے جو ہے وہ محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو کشادہ کرے. یعنی جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہمیں اپنے دل میں جو ہے جگہ دینی چاہیے. تو یہ اقبال کا انسانی جو ہے انسانیت کا پیغام ہے. نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت و اندیشہ و نظر کا فساد. تو جو اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، جو اپنے فلسفے ہوتے ہیں، وہ تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں کسی سے نہ ہمیں ملا سے غرض ہے اور نہ فلسفی سے. وہ تو ایک تو دل کی موت ہوگی، اور دوسرا جو ہے نظر کا فساد ہے. دیکھنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے تاکہ جو نظر کا فساد ہے وہ کہیں نہ رہے. جب نظر کا فساد نہیں رہے گا، دیکھنے کا طریقہ جو ہے، جب ہم محبت بری نگاہ سے ہر ایک کو دیکھیں گے تو ہم یکسانیت کے درس کو پھیلا رہے ہیں. کیے ہیں فاش رموز کلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ سے ہو آزاد. میں تو رموز کہتے ہیں ہم، جو راز ہوتے ہیں. تو یہ جو مختلف راز ہے جو میں فاش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو فکر ہے، فکر کس بات کی؟ دین کی فکر. یہ ہمیں صرف محدود نہیں کرنی چاہیے مسجدوں اور مدرسوں تک، بلکہ مدرسوں اور مسجدوں کے دائرے سے نکل کر ہمیں اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے. جب اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا، ہر ایک کو دعوت دینی چاہیے، اور اس دعوت سے جب وہ انشاءاللہ جو ہے دعوت سے، اسلام کی دعوت سے، چونکہ اسلام امن کا مذہب ہے، تو جب وہ دعوت دی جائے گی وہ امن میں آ جائے گا. اور جتنا بھی دنیا میں جتنے بھی حصے ہیں، ہر ایک حصے میں ہمیں اس کی دعوت دینی چاہیے، تاکہ یہ جو رنگ و نسل ہے اور مختلف قسم کی جو دیواریں وقت کے جو اشخاص ہیں جن کے پاس طاقت ہے، جنہوں نے کھڑی کر دی ہے، وہ سب ختم ہو کر ہم یکسانیت اور انسانیت کا درس حاصل کریں. وہ باوجود فکر کی عظمت کے قائل ہونے کے باوجود سائنس کی اہمیت تسلیم کرنے کے، دل کی دولت کو ہر قسم کی دولت سے برتر جانتے ہیں، اور عشق کے جادو کو عقل کی تلوار پر ترجیح دیتے ہیں. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بالکل اس فکر کی عظمت کے قائل ہیں کہ وہ سائنس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور دل کی دولت کو زیادہ تر عشق کے جادو کی تلوار جو ہے اس پہ دل کی دولت جو ہے یعنی محبت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. صرف علم کے ہتھیار سے مسلح ہو کر انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جہاں زندگی سچی مسرت، اطمینان اور شرافت سے ہمکنار ہوتی ہے. وہ راستہ تو اسے ہیروشیما اور ناگاساکی کے دوزخ تک بھی پہنچا سکتا ہے. ہمیں اپنے دل میں جو ہے ہر ایک کے لیے جب تک نہ محبت پیدا ہو جائے گی، تب تک ہمارا جو علم سیکھنا ہے وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے. ہم علم کی بنیاد پر ہی ایک اچھے سماج کی عکاسی نہیں کر سکتے ہیں، یا دنیا میں ایک اچھا سماج کے ضامن نہیں ہو سکتے ہیں. علم حاصل تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس دل میں بھی دوسرے لوگوں کے لیے جگہ ہونی چاہیے. ہمیں زیادہ تر جو ہے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، تاکہ علم حاصل کر کر بھی ہم لوگوں کے لیے اچھے کام ہی کر سکیں. نہیں تو جیسے علم حاصل کرنے سے جیسے آپ نے دیکھا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جہاں پر امریکہ نے 2 ایٹم بم گرائے تھے، تو وہاں کی حالت کیا ہوئی. تو وہاں پہ جو 2 شہریں پوری طرح سے جو ہے ختم ہو چکے. تو اس لحاظ سے علم ہمیں ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے جو ہے جیسے دوزخ کی طرف بھی پہنچا سکتا ہے. اور علم حاصل تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب تک دل میں وہ محبت اور وہ روحانیت ہم پیدا نہیں کرتے، تب تک کیا ہے کہ جو علم ہے ہمارے لیے دوزخ بھی بن سکتا ہے. تو آج جو ہے آج کے لیے اتنا ہی. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے. اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ جو ہے اس سے آگے ہم پڑھیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.